قیصر و کسریٰ، نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 2۔ وہ فطرتاً ظالم یا خونخوار نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں خاندانی یا قبائلی حمیت پر جان دینا ایک نوجوان کا اولین فرض سمجھا جاتا تھا۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا۔ اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن چند اور آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگاتے ہوئے کہا، عباد، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ عاصم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر الاؤ کی روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیے۔ عاصم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کے بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں منات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں۔ اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی، تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزا بھی جھوٹے ہیں۔ میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، موسیٰ کے خدا کی قسم، ٹھہرو، میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اسے غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ یاد رکھو، میرا قبیلہ یثرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا۔ دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں کی آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ عاصم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک معمہ تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زد و کوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زد و کوب کرنے والے یہودی ہیں۔ چند ثانیے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا، لیکن ایک بے بس انسان کی کرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگِ حمیت پھڑک اٹھی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی اور عاصم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدلو، خبردار، تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے۔ فضا میں ایک ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آدمی بھاگا اور اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چلایا، بدو آ گئے، یہاں سے بھاگو۔ آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ عاصم نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے منہ پر چھینٹے مارے۔ اس نے کچھ دیر کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور وحشت ناک آواز میں چلایا، میں بے قصور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، مجھے جانے دو۔ عاصم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ زخمی نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عاصم نے قریب پڑے ہوئے برتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس نے ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگا۔ زخمی نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ زخمی نے کہا، تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے؟ ہاں، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ویسے تم کون ہو؟ زخمی نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ عاصم نے الاؤ کی روشنی میں غور سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں اضطراب، نفرت اور حقارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عمیر بن عدی تھا، جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ عاصم بے حس و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور وہ اپنے قبیلے سے بدعہدی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی، عاصم، عاصم تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا، تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔
عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے؟ عاصم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں، آؤ چلیں۔ عمیر نے دردناک لہجے میں کہا، عاصم، اگر تم چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو۔ میں ان یہودیوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ عاصم رک گیا۔ اس نے عباد کی طرف دیکھا اور کہا، عباد، یہ عمیر ہے، عدی کا بیٹا، اور میں اسے ایک مظلوم اور بے بس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں۔ اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مارنے والے کون تھے۔ تم جانوروں کو لے آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ عباد نے کہا، اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور یاد رکھیے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سہیل کے بیٹے ہیں۔ تم جاؤ، عاصم نے برہم ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ عباد چلا گیا اور عاصم واپس آ کر عمیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں عاصم کے چہرے پر گاڑ دیں اور نحیف آواز میں کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے اس بے چارگی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے شمون کے سامنے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب بنو اوس اور بنو خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں۔ عاصم نے روکھے انداز میں کہا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے۔ وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمون کا کوئی رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے۔ میں تمہیں اپنی پوری سرگزشت سناتا ہوں، مجھے پانی دو۔ عاصم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی داستان شروع کی۔ یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمون کا مہمان تھا۔ جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچاؤ۔ میرا باپ شمون کا رہا سہا قرضہ چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن شمون نے اتنا اصرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معاوضے کا لالچ بھی دیا تھا۔ یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہو آؤں، لیکن ہمارا قافلہ پچھلے پہر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں۔ یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی۔ ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا، تم سو جاؤ، پہلے پہر میرے آدمی پہرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جگا دیا جائے گا۔ میں الاؤ کے پاس سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے۔ یہودی نے مجھے گالیاں دی اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم نے پوچھا، خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ عمیر نے جواب دیا، اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن شمون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا، اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں آپ کو پورا قصہ سناتا ہوں۔ شمون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس بدقماش لڑکی نے شمون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑے۔ مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے، لیکن پھر شمون کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن شمون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے اور میں باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا، لیکن میں نے شمون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت میں ڈیوڑی کے باہر سو رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ پاس ہی دو اور نوکر سو رہے تھے۔ میں بے عزتی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اب شمون کے گھر نہیں رہنا چاہتا،
اس لیے آپ بلا تاخیر اس کا قرضہ چکا دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے قرضہ چکا دوں گا، لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شمون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لیے کوئی تہمت تراشے گی۔ وہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں دے بھی چکی تھی، اس لیے میں اپنے باپ کے اصرار کے باوجود واپس نہ گیا۔ لیکن 2 دن بعد شمون خود مجھے لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے خدشات دور ہو گئے۔ میرے والد نے مجھے شمون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا۔ اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اصرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بھیجنے سے شمون کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ یہودی بار بار مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفن کر دیں۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچ جاؤ گے؟ شمون کو یقین ہوگا کہ میں مر چکا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے اچانک غائب ہو جانے کے متعلق وہ کس قسم کے قصے مشہور کرے گا۔ وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں۔ مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کہ کسی کو سراغ نہ مل سکے۔ عاصم نے عمیر کی طرف دیکھا اور اضطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، عمیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ادی کے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں چراغ چل رہا تھا۔ سمیرہ ایک نوعمر، صحت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دان کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف تھی۔ ادی کا چھوٹا لڑکا نعمان، جس کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی، اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ادی کا دوسرا لڑکا اتبا کمرے میں داخل ہوا اور نعمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، سمیرہ تم 2 دن سے اس میں لگی ہوئی ہو، یہ قمیض کب ختم ہوگی؟ بس ختم ہو گئی۔ سمیرہ نے جلدی جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے دھاگا توڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھ دی۔ پھر اس نے قمیض پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اتبا نے کہا، سمیرہ تم عمیر کا بہت خیال رکھتی ہو۔ سمیرہ نے بگڑ کر جواب دیا، کیوں نہ رکھوں؟ کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں؟ اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک ذلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیے ہیں۔ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ادی کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرہ نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، ابا آپ اکیلے آئے ہیں؟ بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ادی جواب دینے کے بجائے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرہ اور اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی رہی۔ بالآخر سمیرہ نے کہا، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ادی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے عمیر سے یہ توقع نہ تھی۔ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں پوچھا، ابا جان بتائیے تو صحیح، اس نے کیا کیا؟ وہ شمون کے گھر سے 200 دینار چوری کر کے بھاگ گیا۔ اتبا نے کہا، نہیں ابا جان، یہ بات ناقابل یقین ہے، عمیر چوری نہیں کر سکتا، اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے۔ اسے غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ 3 دن؟ اور شمون نے آپ کو آج اطلاع دی ہے؟ سمیرہ نے کہا، وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے۔ اگر عمیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ ادی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرہ نے کہا، ابا جان مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سختی نہ کیجیے گا۔ اس نے برسوں سے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا۔ ادی نے جواب دیا، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے۔ ادی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے 1 پہر گزر چکا تھا
اور سمیرہ چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی انتہائی درد اور خلوص کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی۔ صحن میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کسی نے باہر سے دریافت کیا۔ یہ ادی کا گھر ہے؟ ہاں، اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا۔ تم کون ہو؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے، میں عمیر کو لے کر آیا ہوں، یہ زخمی ہے۔ ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آ گئی اور سمیرہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آپ اس کے لیے بستر بچھائیے۔ سمیرہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور عاصم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سمیرہ نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور عاصم نے عمیر کو لٹا دیا۔ چراغ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دیکھ کر سمیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اور پھر یکا یک عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، انہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کب سے بے ہوش ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بھائی جان، بھائی جان! عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں؟ سمیرہ نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے۔ بھائی جان، میں ابھی آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرہ نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اتبا اور نعمان، وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ عمیر نے آنکھیں بند کر لی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلائے گا، لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ناقابل یقین خواب، اور سمیرہ کو دیکھنے کے بعد اس خواب کے تلخ اور اضطراب انگیز پہلو بتدریج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ سمیرہ کا چہرہ فطرت کے ان مظاہر کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرہ دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں۔ میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دودھ لے آئی ہوں، اس پہ میں نے شہد ڈال دیا ہے۔ بھائی جان شہد بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائیں۔ عاصم نے عمیر کا بازو ہلایا۔ بھائی، تمہاری بہن دودھ لائی ہے، تھوڑا سا پی لو۔ عاصم نے اسے زبردستی سہارا دے کر بٹھا دیا۔ عمیر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی اور سمیرہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا، بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ سمیرہ نے دودھ کا پیالہ بھر کر عاصم کو پیش کیا۔ عاصم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ میں صرف آپ کے بھائی کو یہاں پہنچانے آیا تھا اور اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ سمیرہ نے بددلی کے لہجے میں کہا، اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی آپ کو کہاں ملے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے۔ ہاں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا۔ شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے؟ آپ شمون کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ عمیر نے چوری نہیں کی۔ سمیرہ کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ شمون جھوٹا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کرانے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے ان کی جان بچائی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا
اور انہیں زدوکوب کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سمیرہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ عاصم نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ عاصم کا دل پسا جا رہا تھا۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجھن دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لیے ہیں۔ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ حائل ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تاریک رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جائیے۔ عاصم کچھ کہے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا پھاٹک سے باہر نکلا اور مڑ کر صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عاصم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ چند قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آ گئی۔ سمیرہ نے کہا، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اعانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہاری رفاقت کے یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ادی کی بیٹی ہوں، لیکن آج کے بعد سے میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی۔ چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو میں اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو، سمیرہ نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ عاصم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ سعاد کہاں ہے؟ سالم نے کہا، بھائی جان سعاد آپ سے روٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی سی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعاد مسکرائی، سالم جھوٹ کہتا ہے۔ لیلا نے کہا، سعاد
اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تلواریں بہت اچھی ہیں۔ صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا قرضہ اتار سکیں گے۔ لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ چچا جان، یہ آوارہ پھر رہے تھے۔ اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ سعد نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ طلوع سحر سے کچھ پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا مجھے یقین ہے کہ شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے۔ میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ میں خود جاتا ہوں۔ عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شمون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ تھک کر سو گئے ہیں۔ ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ شمون کا غلام واپس چلا گیا۔ شمون اپنے مکان کے ایک کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں۔ وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دے سکتا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا۔ عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے۔ اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یثرب قریش اور بنو کندا کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔ 3 دن بعد عمیر اپنے مکان کے کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں۔ اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو عاصم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے عاصم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔
انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔ قیصر و کسریٰ، اس کے ساتھ ہی کیسٹ کی سائیڈیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کے لیے کیسٹ کی سائیڈ تبدیل کر دیں۔ شکریہ۔ ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کعب ایک انتہائی شرپسند آدمی ہے اور اوس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی سازشوں کو خاصا دخل ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ اس کی شر کا رخ ہمارے بجائے اوس کی طرف ہوگا۔ عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ کو شمون نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا؟ نہیں، میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا، اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، لیکن ان بیہودہ سوالات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم… آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹک گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زد و کوب کر رہا ہو، اور اس بے بس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو، اور اس کے للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادموا کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو۔ ابا جان، بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی۔ آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ ادے نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، وہ عاصم تھا، ہمارے بدترین دشمن کا بھتیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ ادے کرب کی حالت میں چلایا، لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائیں؟ سمیرہ، کم از کم تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشہیر گوارا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تذلیل نہ چاہتا ہو۔ میں نے اسے بے بسی کی حالت میں اعانت طلب کی تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے۔ ہم دونوں مجرم تھے اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں۔ آپ مجھے بغیرتی اور بے حیائی کا طعنہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے محسن کو متون نہیں کر سکتے۔ عدی نے کہا، اس نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو؟ منات کی قسم، میرے خاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ نے شمون کو میرے متعلق تو نہیں بتا دیا؟ نہیں، اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا۔ آج میرے ساتھ اس کا رویہ بہت شریفانہ تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کے بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ ابا جان، اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یثرب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے کھجوروں کی چھاؤں میں یثرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما، اور سامنے ایک طرف بنو اوس اور دوسری طرف بنو خزرج کے بااثر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ جگہ خالی تھی۔ تماشائی، جن میں اکثر یہودی تھے، ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ عدی ارد گرد جمع ہونے والے تماشائیوں کے صف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے خالی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی۔
لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ کعب نے کہا، ادی بیٹھ جاؤ۔ ادی نے کہا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ میں اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا۔ کعب نے شمون اور داؤد کی طرف دیکھا اور پھر ادی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ جھگڑا عاصم اور داؤد تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق ہم سب سے زیادہ ہو۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی۔ مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ ادی نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ادی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا اور ایک ثانیہ بعد حبیرہ اور عاصم تماشائیوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے۔ حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس بیٹھ گیا، لیکن عاصم کھڑا رہا۔ کعب نے کہا، نوجوان، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ کعب نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برآمد ہوئے ہیں وہ داؤد کی ملکیت تھے؟ معلوم نہیں، وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے گھر لے آیا۔ چونکہ داؤد انہیں اپنی ملکیت ثابت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، داؤد، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد اٹھ کر بولا، جناب، عاصم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا، ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ داؤد کے ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرت بخش تھی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کعب نے پوچھا، قتل ہونے والا کون تھا؟ داؤد نے کہا، جناب، مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عمیر تھا، عمیر بن ادی۔ محفل پر ایک ثانیے کے لیے خاموشی طاری رہی۔ پھر قبیلہ خزرج کے آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، لیکن ادی، جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب محفل میں قدر سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ شمون نے جواب دیا، جناب، عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا۔ ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میں نے اس کے باپ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یثرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا وہ گھوڑا بھی جو عمیر لے گیا تھا عاصم کے گھر سے ملا ہے۔ آپ ادی سے پوچھ لیجئے۔ اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے یہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بد نصیب قتل ہو چکا ہے۔ اگر داؤد کا بیان صحیح مان لیا جائے تو عمیر کا قاتل عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کعب ادی کی طرف متوجہ ہوا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ادی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے عاصم کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور پھر اچانک اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلایا، بے وقوف، تم خاموش کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا، زندہ ہے، اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر میرے گھر لائے تھے؟ کعب نے کہا، اسے گھر لے جاؤ، صدمے سے اس کے حواس ٹھیک نہیں رہے۔ ادی چلایا، میرے حواس بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو اس وقت شمون اور داؤد کی فکر کرنی چاہیے۔ ان سے پوچھئے کہ اب تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی ہیں۔
تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے منہ سے چھڑایا ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں متون کریں گے۔ لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور میں تمہارا احسان مند ہوں۔ رات کے وقت چند یہودی اسے زد و کوب کر رہے تھے، اور تم اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے باعث ننگو آر ہے تو تم غلطی پر تھے۔ عمیر تم آ سکتے ہو۔ عمیر تماشائیوں کی پچھلی صف سے نکل کر آگے بڑھا اور عدی اور عاصم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ مجھے امن کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، لیکن عاصم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے مجرم آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں۔ شمون، تم مجھے پہچانتے ہو؟ شمون چلایا، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو۔ کعب بن اشرف کے سوا تمام یہودی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، ہم شمون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ عمیر بلند آواز میں چلایا، تم یہ سننا بھی پسند نہیں کرو گے کہ اس پوری کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اوس اور خزرج آئندہ امن کے زمانے میں بھی چین سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ سکیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ داؤد تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم نے اصرار کیا تھا کہ میں اس کے گھوڑے خیبر پہنچاؤں؟ کیا میں پچھلے پہر داؤد کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم اس مجلس میں یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہاری انات کی کیا وجہ تھی اور تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کی تھی؟ یہودی یک زبان ہو کر چلانے لگے، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، تم جھوٹے ہو۔ کعب پریشانی اور اضطراب کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر دو دشمن کسی مجبوری سے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو کسی کو انہیں متون کرنے کا حق نہیں، لیکن یہ شرافت نہیں کہ ایک تیسرے فریق کو ہدف ملامت بنا لیا جائے۔ میں اوس اور خزرج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دو نوجوان مصالحت کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ شمون نے عمیر کو قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ اوس اور خزرج اگر ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی فرد ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ حبیرہ نے بلند آواز میں کہا، اوس اور خزرج کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس قدر بغیرت نہیں کہ اپنے عزیزوں کا خون بھول جائیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بغیرت ہیں؟ منات کی قسم، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی۔ ایک ثانیے کے اندر اندر محفل کا رنگ بدل چکا تھا، اور یہودی جو کچھ دیر پہلے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اب اطمینان سے اوس اور خزرج کے اکابر کی تکرار سن رہے تھے۔ فریقین اپنے اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ حبیرہ نے عاصم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، عاصم، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ عدی کے بیٹے کی جان اتنی قیمتی نہ تھی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے خون بھول جاتے۔ اور قبیلہ خزرج کا ایک بزرگ عدی سے کہہ رہا تھا، اگر میرا بیٹا جاں کنی کے وقت بھی اوس کے کسی فرد سے پانی کا گھونٹ طلب کرتا تو میں مرتے دم تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اوس اور خزرج کے معززین عاصم، عدی اور عمیر کو حقارت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ عدی نے کہا، تم نے میری گردن پر ایک پہاڑ کا بوجھ لاد دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے عمیر کو اظہار صداقت سے کیوں منع کیا تھا۔ تم یہ جانتے تھے کہ عمیر ساری عمر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہودیوں کو فوراً یہ پتہ چل جاتا کہ عمیر اپنے گھر پہنچ چکا ہے تو آج وہ یہ موقف اختیار نہ کرتے۔ میں اہل یثرب پہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر جھوٹے، دغاباز اور شر پسند ہیں، لیکن تم یہودیوں کو شر پسند اور دغاباز ثابت کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تمہاری کارگزاری کا محصول یہ ہے کہ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں۔
आसिम ने कहा, अगर आप यहाँ न आते और आपकी आवाज मेरी हमायत में बुलंद न होती तो मुमकिन था कि मैं इस महफिल से शिकस्त का एहसास लेकर निकलता, लेकिन अब मैं ये महसूस करता हूं कि ये मेरी पहली फतह है। अदी ने जवाब दिया, औस और खिजरज के दरमियान दायमी अमन की तमन्ना करना एक दीवानगी है। तुम दीवाने हो आसिम, और शायद मैं भी दीवाना हो जाऊं, लेकिन इस बस्ती में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। आसिम कुछ कहे बगैर वहां से चल दिया और अदी ने उमैर का बाजू पकड़ते हुए कहा, आओ बेटा, तुम जिस जमीन पर फूल देखना चाहते हो वो तुम्हें कांटों के सिवा कुछ नहीं दे सकती। समीरा से पहली मुलाकात के बाद वो पूरे 1 महीने एक नाकाबिले बर्दाश्त ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रहा। वो सोचता, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे उससे दोबारा मुलाकात की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में हमारे रास्ते और मंजिलें मुख्तलिफ हैं। अदी को एक इत्तफाकी हादसे ने मुतासिर किया है, लेकिन वो अपनी बेटी के मुतालिक कोई ताना बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर जब नया महीना करीब आ रहा था तो उसे अपने ख्यालात व अज़ाइम में एक लचक सी महसूस होने लगी। वो सोचता, जब जनूब के उफक से वो ताबनाक सितारा नमूदार होगा तो वो मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं वहां ना गया तो वो क्या ख्याल करेगी? नहीं, मुझे एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सरासर दीवानगी है, एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं। फिर जब रात के वक्त वो टीले के दामन में खड़े एक दूसरे की धड़कनें सुन रहे थे तो उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास न था कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। वो माजी की तलखियां और मुस्तकबिल के खदशात भूल चुके थे। वो जिस हाल में सांस ले रहे थे उसका एक एक लम्हा उन्हें माजी के बरस हा बरस पर हावी मालूम होता था। समीरा, वो कह रहा था, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। समीरा हंस पड़ी और तारीक रात का दामन अचानक मुसरत के अनगिनत सितारों से जगमगाने लगा। आसिम को अपने अल्फाज खोखले, बेमायनी और मज़क्का खेस महसूस होने लगे। वो एक दूसरे के करीब बैठ के और आसिम ने किसी कदर संजीदा होकर कहा, समीरा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? किस बात का? यही कि मैं फिर यहां नहीं आऊंगा। वो बोली, नहीं, अगर आप ये बात 1000 बार दोहराएं तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी। वो देर तक बातें करते रहे। बिलाखिर आसिम ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। वो उठ खड़े हुए। समीरा ने कहा, आसिम, ये महीना बहुत तवील था और अगला महीना मेरे लिए इससे भी ज्यादा तवील होगा। तुम आओगे ना? लेकिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि तुम आओगे। आसिम ने कहा, मैं जरूर आऊंगा। और दूसरे महीने आसिम निस्बतन ज्यादा यकीन और खुद एतमादी के साथ ये इरादा लेकर आया था कि समीरा से उसकी मुलाकात आखिरी होगी। लेकिन जब वो टीले के दामन में पहुंचा तो समीरा वहां मौजूद न थी। वो देर तक इंतजार करता रहा और बिलाखिर मायूस होकर वहां से चल दिया। एक सब्र आजमा इंतजार की कोफ्त के बावजूद वो अपने दिल में ये इत्मीनान महसूस कर रहा था कि वो एक तल्ख फरीजा अदा करने से बच गया है। कुछ देर तजब्जुब और परेशानी की हालत में खड़े रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चल दिया, लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ठहरिए! वो रुक गया। समीरा भागती हुई आगे बढ़ी और हाँपते हुए बोली, मेरा ख्याल था कि आप जा चुके होंगे। आज नुमान को बुखार है और अब्बा जान उसके पास बैठे हुए थे, वो अभी सोए हैं। मुझे अफसोस है कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। आसिम ने कहा, समीरा, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि... समीरा ने जल्दी से बात काटते हुए कहा, जब आप दोबारा आएंगे तो हम जी भर कर बातें कर सकेंगे। अगले हफ्ते आज ही के दिन आधी रात के वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आप अगले हफ्ते ना आ सकें तो इस चांद की 14वीं रात को जरूर आइए। बताइए, आप कब आ सकते हैं? आप खामोश क्यों हैं? आसिम ने कहा, बहुत अच्छा समीरा, मैं 14वीं रात को यहां आने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं ना आ सकूं तो तुम बुरा तो ना मानोगी? समीरा ने कहा, लेकिन अगर आप ना आए तो मैं गरूब आफताब तक वहीं बैठी रहूंगी। मैं जरूर आऊंगा,
سمیرا کے چہرے پر امید کی روشنی، ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں محبت کی التجائیں تھی، اور اس روشنی، ان مسکراہٹوں اور ان التجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے آلام و مصائب، حال کی الجھنیں اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریز ہو گئی۔ سمیرا نے کہا، عاصم، اب آپ چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھی۔ عاصم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایک دن سپہر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا، اور سعد اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ عاصم صحن میں داخل ہوا اور سعد نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر یہ گیت گانا شروع کر دیا۔ دشمن نے میرے امزاد پر جادو کر دیا ہے، اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان روحوں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں؟ عاصم کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، سعد، تمہیں زیادہ دن اس قسم کے گیت گانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سعد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ بھائی جان، اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں تو میں کبھی ایسے گیت نہیں گاؤں گی۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن کچھ عرصے کے لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ سعد نے کہا، نہیں، ابا جان آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ حبیرہ نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ عاصم، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شام جا رہا ہوں۔ حبیرہ نے مضطرب ہو کر کہا، تم گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ جی نہیں، میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پچھلے نفع میں سے کچھ رقم دے سکیں تو میرا یہ سفر بھی بہت کامیاب ہوگا۔ حبیرہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے حصے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ تم جب چاہو لے سکتے ہو، لیکن مجھے تمہاری تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب مجھے لوگوں کا یہ تانا بھی سننا پڑے گا کہ میرا بھتیجا بنو خزرج کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ عاصم نے کہا، چچا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میں لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن اوس اور خزرج کی لڑائی کا نتیجہ ہم دونوں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے صرف یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حبیرہ نے برہم ہو کر کہا، یہ تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتے۔ عاصم نے کہا، چچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی در پردہ اوس اور خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا، میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں ہیں، عاصم نے کہا، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ سمیرہ وہاں نہ تھی، اور عاصم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے یہ اس کی آخری ملاقات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگیوں کی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی، اور عاصم سوچ رہا تھا شاید وہ نہ آ سکے۔ عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عاصم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی، ہچکچائی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔
आसिम ने समीरा की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका मुंह चांद की तरफ कर दिया और बगौर उसे देखते हुए बोला, समीरा, मैं ये लम्हात कभी नहीं भूलूंगा। ये चेहरा हमेशा मेरी निगाहों के सामने रहेगा। यहां से कोसों दूर मैं ये महसूस किया करूंगा कि तुम अपने नखलिस्तान में खड़ी हो और चांद तुम पर अपने नूर की बारिश कर रहा है। यहां से कोसों दूर? आप कहीं जा रहे हैं? समीरा ने पूछा। हाँ। समीरा दम बखुद होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? शाम की तरफ। मेरी वजह से? समीरा, उसने कर्बंगेज लहजे में जवाब दिया। मेरी गलतियों के नताइज सिर्फ मेरी जात तक महदूद रह सकते तो मैं बदतरीन हालात में भी यहीं ठहरना पसंद करता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सियाबख्ती में हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा। मैं आपके साथ जाऊंगी, समीरा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। नहीं समीरा, तुम्हारे पांव फूलों की सेज पर चलने के लिए बनाए गए हैं और मेरे रास्ते में अंगारों के सिवा कुछ नहीं। तुम चांदनी रातों में मुस्कुराने के लिए पैदा हुई हो और मेरे साथ तुम्हें हौलनाक तारीकियों में ठोकरें खानी पड़ेंगी। समीरा, औस और खिजरज की जंग खत्म होने के इम्कानात पैदा हो चले हैं और मैं ये महसूस करता हूं कि तुम्हारे भाई की जान बचाकर मैंने अहले यस्रब के लिए कोई अच्छा काम किया है। अब मैं उन्हें ये एहसास दिलाना नहीं चाहता कि मैंने नेकी के पर्दे में तुम्हारे बाप और भाइयों से बदतरीन इंतकाम लिया है। अगर हमने हिम्मत से काम न लिया तो इसका नतीजा ये होगा कि औस और खिजरज फिर तलवारें निकाल लेंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं समीरा, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर मुझे एक मजाक मालूम होता है, लेकिन क्या तुम ये पसंद करोगी कि मेरी मोहब्बत औस और खिजरज के लिए एक नई तबाही का बाइस बन जाए? तुम ये बर्दाश्त कर लोगी कि हमारे खानदान हमारी वजह से एक दूसरे का गला काटने लगे? समीरा जवाब देने के बजाय अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर सिसकियां लेने लगी। आसिम ने कहा, मुझे मालूम था कि ये मरहला हम दोनों के लिए यकसां तकलीफदेह होगा। मैं इस उम्मीद पर बाहर जा रहा हूं कि जब वापस आऊंगा तो यस्रब के हालात बदल चुके होंगे, औस और खिजरज के पुराने जख्म मुंदबिल हो चुके होंगे, और फिर जब मैं तुम्हारे बाप के पांव पर गिर के ये कहूंगा कि मैं समीरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो वो उसे एक गाली नहीं समझेंगे। समीरा के आंसू थम चुके थे और वो अपने दिल में करबो इस्तराब के बजाय एक हल्का सा सुकून महसूस कर रही थी, एक ऐसा सुकून जो किसी जख्म खुर्दा सिपाही को अपने हथियार फेंकने पर मजबूर कर देता है। आप जाते क्यों नहीं? समीरा ने झुंझलाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में तलखी और गुस्से से ज्यादा एक बेबस की इल्तिजाएं और फरियादें थी। वो मुड़ा, लेकिन पहला कदम उठाते ही उसे एक बारोब आवाज सुनाई दी, ठहरो। आसिम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। दाएं तरफ दरख्तों की ओट से कोई नमूदार हुआ और आसिम ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। आसिम, भाग जाओ! समीरा ये कहकर आगे बढ़ी और आसिम का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ धकेलने लगी। आसिम को भागने की जरूरत नहीं, अदी ने आगे बढ़ते हुए कहा। समीरा आसिम को छोड़कर अदी की तरफ बढ़ी और उसका बाजू पकड़कर चिल्लाने लगी, अब्बाजान, ये बेकसूर है, ये यस्रब छोड़कर कहीं जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है कि इसे आपकी इज्जत का पास था। इसे ये गवारा नहीं कि लोग आपको ताने दें। अदी ने कहा, समीरा, यहां शोर न मचाओ, जाओ, मैं इससे चंद बातें करना चाहता हूं। आसिम हैरान था कि उसकी आवाज में मामूली तलखी भी न थी। मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूं, अदी ने कहा, और अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे साथ आओ। ये कहकर वो मुड़ा। आसिम कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और उसके साथ हो लिया। समीरा जो चंद कदम के फासले पर परेशानी की हालत में खड़ी थी, भाग कर दरख्तों में गायब हो गई। अदी नखलिस्तान अबूर करके अपने घर की दीवार के सामने सूखी घास के एक ढेर के करीब रुका और उसने थोड़ी सी घास उठाकर जमीन पर बिछाते हुए कहा, मेरे ख्याल में हम यहीं बैठ जाते हैं। तुम समीरा को कब से जानते हो? अदी ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। आसिम ने जवाब दिया, मुझे अंदेशा है कि मेरी कोई बात आपको मुतमईन नहीं कर सकेगी, लेकिन अगर आपके दिल में समीरा के मुतालिक कुछ शुबहात पैदा हो गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की
جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ عدی بولا، تمہیں سمیرہ کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس کی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دبے پاؤں باہر نکلی تو میں جاگ رہا تھا۔ میں سب سن چکا